ہم اور آپ آج عرس حضور مفسر قرآن حضرت علامہ سید غازی ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم آپ تمام سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور صاحب عرس کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ میں نے قرآن عظیم کی جس آیت مبین کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ آپ یوں سمجھیے مہمان کی خدمت میں چائے پیش کرنی ہو تو آپ چائے بنانے کے لیے پتیلی کا استعمال کریں گے۔ یہ پتیلی نہ ہوگی تو چائے آپ نہیں بنا پائیں گے۔ درمیان میں کوئی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنا مقصود پائیں گے۔ اپنے مولا تک رسائی آپ چاہتے ہیں تو پھر ایسے کو وسیلہ آپ کو لینا پڑے گا جو اس بارگاہ قدس تک پہنچا ہو، اسے اس کی وہاں تک کی اس کو رسائی ہو اور وہ اس راستے سے بخوبی واقف ہو، تب وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گا۔ بے شک۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے لکھا ہے کہ پیر بنانے کے لیے پہلے پیر کے اندر 4 چیزیں دیکھ لو، اگر ان 4 چیزوں میں کوئی چیز کی کمی ہے تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے آپ پیر بنائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا پیری مریدی کا سلسلہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، منقطع نہ ہو، جڑا ہوا ہو۔ دوسری چیز جسے آپ پیر بنا رہے ہیں وہ علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو، یعنی فاسق معلن نہ ہو۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ آج کل کچھ دوسرے لوگ بھی جن کے عقائد صحیح نہیں ہیں وہ بھی اب اپنے آپ کو پیر بنا کر کے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو مرید کرتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جسے آپ پیر بنا رہے ہو وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ بے شک۔ اگر وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے تو پھر اسے آپ پیر بنائیں گے تب بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے۔ کیا بات۔ اور چوتھی بات، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو، اتنا علم ہو کہ وہ اپنا اور اپنے مریدوں کا مسئلہ علماء سے رجوع کر کے یا کتاب کا مطالعہ کر کے حل کر سکے۔ یہ 4 باتیں ضروری ہیں۔ ان 4 باتوں کو ایک شخص نے شیخ العالم بابا فرید گنج شکر میں پایا تو بابا فرید گنج شکر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر کے مریدی کا شرف حاصل کر لیا۔ ایک دن شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور پیر کا مرید پر کیا حق ہے اور مرید پر پیر کا کیا حق ہے، یعنی مرید کا پیر پر کیا حق ہے اور پیر پر مرید کا کیا حق ہے۔ تو شیخ طریقت شیخ العالم بابا فرید گنج شکر نے ارشاد فرمایا
کیے ہوئے وعدے پر مرید کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے. یہ مرید پر پیر کا حق ہے. پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے وقت جو وعدہ کیا ہے اس نے، کہنے کے لیے تو یوں کہہ دیا جاتا ہے ہاتھ پر ہاتھ دینا میرا کام تھا، ہاتھ پر ہاتھ دینا میرا کام تھا، اب یہ نسبت نبھانا تیرا کام ہے. بحر الفت میں کشتی بہا میں نے دی، پار اس کو لگانا تیرا کام ہے. فائدہ میرا بیعت سے یہ تو ہوا، میں برا یا بھلا تیرے ہاتھوں بکا، یہ اندھیروں بھرا دل تجھے دے دیا، اس پہ شمع جلانا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن دل میں عہد کر کے مرشد طریقت کے دستے حق پرست پر وعدہ کیے ہوئے کلمات پر زندگی بھر قائم رہنا، یہ بہت اہم چیز ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. شیخ العالم نے فرمایا پیر کی کہی ہوئی باتوں پر مرید کو ہر حال میں عمل کرنا چاہیے. تو پھر پیر پر مرید کا یہ حق ہے کہ جب پیر کے مرید کے قدم لڑکھڑانے لگے، مرید کے قدم ڈگمگانے لگے، مرید کے قدم ڈگمگانے لگ جائے، تو پھر پیر مرید کو سنبھال لے. سبحان اللہ. یہ پیر پر حق ہے مرید کا. بات آئی گئی چلی گئی. ایک دن وہی مرید شیخ العالم کی خدمت میں آیا. شیخ العالم نے ارشاد فرمایا سیدھے اسی راستے سے پلٹ جاؤ. مرید دیکھتا ہے کہ ایک راستہ ہے سامنے اور اسی راستے سے یہ پلٹ کر چل دیا. اب نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے نہ دائیں جا رہا ہے. میں آ رہی تھی ایک نوجوان سامنے نظر آ رہا تھا. جب اذان کی آواز آئی سنت پر عمل کرتے ہوئے، حکم پر عمل کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا، اذان سننے لگا. آج اذان ہوتی ہے، باتوں میں لوگ محو ہیں، توجہ نہیں دیتے. اذان سن کر اذان کا جواب دینا چاہیے. ہر کلمے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکی عطا فرماتا ہے. یہ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے 2,00,000 نیکی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. وہ کھڑا ہو گیا شیخ العالم کا مرید، اذان سننے لگا، اذان کا جواب دینے لگا. اس آدمی نے آ کے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں بس جا رہا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے شیخ نے مجھے کہا ہے جاؤ، میں چل دیا، چلا آیا ہوں. یہاں اذان کی آواز آ رہی تھی، جی نے چاہا کہ نماز پڑھ لوں یہاں. کہا آپ کے شیخ کون ہیں؟ کہا میرے شیخ شیخ العالم بابا فرید گنج شکر علیہ رحمت و رضوان ہیں. ہاتھ چومنے لگا وہ نوجوان، قدم بوسی کو جھکنے لگا وہ نوجوان. کہنے لگا ایک مدت سے ہم اس راستے میں آ کر کے دیکھا کرتے ہیں کہ شاید بابا فرید کسی کو بھیجتے ہوں، شیخ العالم کسی کو بھیجتے ہوں. ہم یہاں کے تمام لوگ شیخ العالم کے مرید ہیں. چلو بڑا اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئے. ہاتھوں ہاتھ لے کر کے اسے مسجد میں لے گئے. لوگوں نے بڑے خدمات کیے، اپنے گھر لے گئے. گھر لے جانے کے بعد گھر میں بے تکلف انہیں رکھ لیے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، مہمان نوازی کی. اتفاق کی بات اس گھر میں ایک لونڈی تھی، بڑی خوبصورت تھی. اس نوجوان کی نظر پھسل گئی، اس نوجوان کی نظر جگمگا گئی، اور اس نظر کے پھسلتے ہی اس کے قدموں میں لغزش آ گیا. اس نے موقع کی تلاش حاصل کی. موقع کی تلاش کرنے کے بعد اس لونڈی سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہا. ایک تنہائی کا مکان بھی میسر حاصل ہو گئی. اور جیسے یہ گناہ پر آمادہ ہونے والا تھا کہ کونے سے آواز آئی افسوس
شیخ العالم کا مرید ہو کر کے ایسی بدکاری کی طرف نظر ڈال رہا ہے، ایسی بدکاری کی طرف تیری توجہ ہو رہی ہے۔ دیکھا بابا فرید کی آواز آ رہی ہے، شیخ العالم کی آواز آ رہی ہے، شیخ العالم رہنمائی فرما رہے ہیں، شرم سے پانی پانی ہو گیا، توبہ کر لیا۔ اس کے سمجھ میں بات آ گئی کہ شیخ کامل نے کہا تھا شیخ طریقت کی بات پر عمل کرو گے تو جہاں تمہارے قدم ڈگمگانے لگیں گے، جہاں تمہارے قدم لڑکھڑانے لگیں گے، جہاں تمہارے قدم میں ڈگمگاہٹ آئے گی، تمہارا پیر اگر کامل ہے تو وہ تمہیں ایسے موڑ پر بھی سنبھال لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زہ نصیب کہ لوگ حضور مفسر قرآن کے دامن سے وابستہ ہیں، جن حضرات نے انہیں چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جگتے لیتے دیتے اٹھتے بیٹھتے زندگی کے شب و روز دیکھے ہیں، وہ برجستہ یہ کہیں گے کہ شیخ طریقت کے زندگی کے لمحات میں جس طریقے سے سنت و شریعت کا اہتمام تھا عام طور پر لوگوں میں نظر نہیں آتا ہے۔ بے شک۔ آپ کا اٹھنا سنت کے مطابق، آپ کا بیٹھنا سنت کے مطابق، آپ کا چلنا سنت کے مطابق، آپ کا پھرنا سنت کے مطابق، آپ کے شب و روز نبی کے اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈلی ہوئی زندگی تھی۔ یہ مفسر قرآن کی زندگی۔ لوگ سمجھتے ہیں بزرگ وہ ہے جس سے خلاف عادت کام ہوتے نظر آئیں، جس سے ہم کشف و کرامت دیکھیں اسے ولی سمجھیں۔ سن لو، ولی وہ ہے جو نبی کے اسوہ حسنہ کا پابند ہے، آقا کائنات کے اسوہ حسنہ پر جو عامل ہے، حقیقت میں ولی وہ ہے۔ حضرت میں آگے گفتگو بڑھاتا، حضرت نے اشارہ فرما دیا، میرا وقت ختم ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم آپ تمام سب کو حضور مفسر قرآن کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔